بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نماز میں اللہ رب العالمین نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ نمازی کا احترام کائنات کی ہر مخلوق کرتی ہے۔ نماز اللہ کی محبوب ترین عبادت ہے اور نماز میں بندہ اپنے خالق کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ بندہ جس قدر اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اتنا قریب کسی اور حالت میں نہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ ایک خونخوار جانور نے نمازیوں کا ایسا احترام کیا کہ آپ بھی دیکھ کر حیران اور ششدر رہ جائیں گے، اور اللہ کی قدرت کو دیکھ کر آپ کا ایمان یقیناً تازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر کیسی طاقت چھپا رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نماز کی ادائیگی میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ معجزہ کہاں اور کیسے پیش آیا، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، نماز کے عظیم معجزے کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کے سامنے نماز کی اہمیت اور فضیلت کا مختصر بیان پیش کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں جہاں بجا نماز کی ادائیگی اور پابندی نماز کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نگہبانی کرو سب نمازیوں کی اور بیچ کی نماز عصر۔ یوں ہی سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ یہاں دن کے دونوں کناروں سے مراد صبح و شام ہے۔ زوال سے قبل کا وقت صبح میں اور بعد کا وقت شام میں شامل ہے۔ صبح کی نماز فجر کی اور شام کی نمازوں میں ظہر اور عصر شامل ہے، اور رات کے حصوں کی نماز مغرب اور عشاء ہے۔ یاد رہے کہ قرآن حکیم میں نماز پڑھنے کو مشرکوں کی مخالفت قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو۔ یوں معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنا دراصل مشرکوں کی مثل ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے کہ مومن اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنا، یعنی نماز ہی مسلمان کی پہچان ہے۔ مسلمان کی اگر شناخت کرنی ہو تو اس کی پہچان صرف اور صرف نماز ہے۔ جب منادی کرنے والا مؤذن پکارے گا تو مسلمان فوراً مسجد کی جانب بڑھنے لگے گا، جبکہ کافر کو کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان نماز کی اہمیت کو فراموش کرتا جا رہا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں واضح وعید سنائی گئی ہے کہ ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غنی کا جنگل پائیں گے۔ روایات کے مطابق غنی دوزخ کے نچلے حصے میں ایک کنواں ہے جس میں اہل دوزخ کی پیپ گرتی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جہنم کی سب سے گرم اور گہری وادی ہے اور اس میں ایک کنواں ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کنویں کو کھول دیتا ہے۔ یہ کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور والدین کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں منافقین کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ وہ نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں اور اسے بوجھ سمجھتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو بھاری جی سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں۔ منافقوں کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں، اور یہ اگر جانتے کہ نمازوں میں کتنا ثواب ہے تو زمین پر گھسیٹتے ہوئے بھی پہنچے۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نماز پڑھنا ان لوگوں کے لیے ہرگز مشکل نہیں جو اللہ رب العالمین اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، یعنی یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہر مسلمان پر 5 نمازیں ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے سے سستی کرنا، خصوصاً فجر اور عشاء کی نمازیں ادا نہ کرنا منافقین کی نشانی ہے۔
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنا کافروں کا طریقہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام اعمال میں سے نماز کو چھوڑنے کے سوا کسی عمل کو کفر نہیں سمجھتے۔ ناظرین کرام، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ حدیث پاک میں بچپن ہی سے نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی۔ نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 کے ہو جائیں تو نماز میں غفلت کرنے پر انہیں مارو، اور اس عمر سے ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ ناظرین کرام، 24 گھنٹوں میں یعنی دن اور رات میں ہر مسلمان مرد و عورت پر 5 نمازیں فرض ہیں، چنانچہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز وقت سے پہلے ادا نہیں کی جا سکتی، اور وقت گزرنے پر نماز قضا ہو جاتی ہے، جس سے ظاہر ہے کہ 5 نمازوں کی فرضیت کے ساتھ ساتھ ان کو مقررہ وقت کے اندر ادا کرنے کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے، اور نماز کو وقت بے وقت پڑھنا ہرگز ٹھیک نہیں۔ ناظرین کرام، یوں ثابت ہوا کہ جو اللہ رب العالمین کی اس خاص اور اہم عبادت کا احترام کرے گا تو اللہ اس کے قریب آنے والی ہر بلا سے اسے محفوظ رکھے گا، اور ہر مشکل میں اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا۔ ناظرین کرام، اب اگر اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر کیا جائے جس میں مسلمان شخص اپنے بیٹے کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے دشمن جب کسی مسلمان کو نماز ادا کرتے دیکھتے ہیں تو وہ یہ منظر برداشت نہیں کر پاتے۔ ان باپ بیٹے کو نماز ادا کرتا دیکھ کر ایک یہودی نے ان پر اپنا خونخوار کتا ان کی طرف چھوڑ دیا تاکہ وہ ان کو زخمی کر دے اور انہیں نقصان پہنچائے، لیکن وہ کتا تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے ان نماز ادا کرنے والے باپ بیٹے کی جانب آتا ہے، لیکن ان کو نماز کی حالت میں دیکھ کر ان کے قریب پہنچ کر رک جاتا ہے، اور یہ کتا کچھ دیر ان پر بھونکنے کے بعد آرام سے ایک جانب ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ نماز کی طاقت ہے اور نماز ہی کا معجزہ ہے۔ یہ نمازی کو نہ کوئی بلا پہنچ سکتی ہے اور نہ کوئی مصیبت، اور ہر مشکل میں اللہ تبارک و تعالی خود نمازی کی مدد فرماتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کا مسلمان نماز کی اس دولت کی قدر نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، نماز کے متعلق حدیث نبوی میں آتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز ایمان کی نشانی ہے، نماز شکر گزاری کا بہترین ذریعہ ہے، نماز میدان عمل ہے، ہر عمل نماز کا تابع ہے۔ روز قیامت پہلا سوال نماز کے متعلق ہے۔ نمازی کے ساتھ ہر چیز خدا کی عبادت گزار ہے، نمازی کا گھر آسمان بالوں کے لیے نور ہے۔ ناظرین کرام، اگر آج کے حالات میں پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو ان حالات میں بھی مسلمانوں کو اس مہلک وائرس سے محفوظ رکھا گیا، اور مسلم ممالک میں اس نے اتنی تباہی نہیں مچائی۔ اس کی وجہ بھی ایمان کی پختگی اور نماز ہی کی بدولت ہے کہ کفار بھی اس بات پر حیران ہے کہ جہاں ان کے ممالک میں ہلاکتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے، لیکن اس بیماری نے اس شرح سے مسلمانوں کو کیوں نقصان نہیں پہنچایا۔ جب کفار نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اس بیماری اور وائرس سے بچنے کے لیے اپنی شاہراہوں پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے آویزاں کیے، جن کو اپنا کر اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے لیے کیے جانے والے وضو کی افادیت پر بھی ریسرچ کی جا رہی ہے کہ کیسے انسان کو یہ ہر قسم کے وائرس سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق عطا کرے اور اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے۔